تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 121 سے ہے آپ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر لڑتے ہیں، جبکہ بعض بڑے ہی پرجوش تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا میدان میں نکل کے لڑنا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان کی رائے مانی اور 1000 کا لشکر لے کر باہر نکلے۔ مقام شوط، شین واو طا، اس مقام پر عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب لوگ کتنے رہ گئے جی؟ 700۔ اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بڑے پست ہو گئے، جیسا کہ آگے آیات بھی آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام کو لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب جو ایک وادی تھی وہاں پر فوج کو منظم کیا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ ہے اشارہ۔ لہذا اسلامی فوج جہاں کھڑی تھی اس کی پشت پر جبل احد تھا، اور ایک جانب ٹیلے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے لشکر یہاں پہ لڑ رہا تھا، پیچھے ایک ٹیلا ہے، پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ وہاں مقرر تھا کہ پیچھے سے کافر حملہ نہ کریں، اور حکم یہ دیا تھا کہ اگر پرندے تمہارے جسموں کو نوچ دیں تب بھی یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے، حتیٰ کہ تم یہ دیکھ لو کہ کفار کو مسلمانوں نے شکست دے دی ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک حکم نہیں آئے گا۔ لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا؟ کفار کو شکست ہوئی، پہلے وہ بھاگ گئے، اپنا مال یعنی مال غنیمت چھوڑ گئے۔ وہ جو تیر انداز تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ٹیلے سے نیچے اترتے ہیں اور مال سمیٹ لیتے ہیں، جبکہ جو ان کے امیر تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن وہ اتر گئے، مال اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ تو کفار کی ایک عورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آواز لگائی کہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں، لہٰذا دوبارہ حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے غزوہ احد کا پس منظر جس کو آپ نے لکھنا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صفیں بکھر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چند صحابہ کرام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، سر اور پیشانی پر زخم آئے۔ آخر کار صحابہ کرام دوبارہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے اور پھر معاملہ برابر کا رہا۔ کفار کو ایک طرح سے شکست ہو گئی، وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے، اور یہ واقعہ شوال 3 ہجری کا ہے۔ لہذا یہ جو آیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ رمضان المبارک 2 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور کفار کو شکست۔ اس کا ایک جذبہ انتقام تھا کہ وہ دوبارہ تیاری کر کے غزوہ احد کے لیے آئے۔ اور آپ دیکھیے یہ ایک آزمائش تھی، ایک ٹیسٹ تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے، 300 پھر گئے۔ دیکھیے نا، آپ ایک جماعت کے ساتھ جاتے ہیں اور آدھے لوگ متذبذب ہو کے واپس چلے جائیں، آزمائش تو ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے میدان جنگ کے اندر جب مقابلہ شروع ہو جائے، پیٹھ دکھانا یعنی بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تب لڑائی کو شروع کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تیر انداز تھے جن کی تعداد کل 50 تھی، ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ اس کا پہلا حصہ البدایہ والنہایہ کے اندر آتا ہے اور دوسرا حصہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ فرمایا تم دشمنوں کو تیروں کے ذریعے سے ہم سے دور رکھو، یعنی ان کو کیوں مقرر کیا گیا تھا کہ وہ تیر چلاتے رہیں اور دشمن قریب نہ آ سکے، اور پیچھے کی طرف سے یعنی پشت کی طرف سے ہماری حفاظت کرتے رہو تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔ تمہیں اسی جگہ رہنا ہے، اسے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ خواہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں، تب بھی اسی جگہ کھڑے رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہ حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ پرچم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تندرست اور صحت مند جو صحابہ کرام تھے ان کو اجازت دی تھی لڑنے کی، بعض جو چھوٹی عمر کے لڑکے تھے ان کو اجازت نہیں دی تھی، یعنی آپ نے اس سے 2 سال بعد غزوہ خندق میں اجازت عطا فرمائی ہے، یعنی بہت کم عمر تھے۔ قریش نے بھی اپنے لشکر کو جو 3000 افراد پر مشتمل تھا ترتیب دیا، ان کے پاس 200 گھوڑے بھی تھے، ان کا لشکر بظاہر طاقتور تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کی تفصیل ان آیات کی تفسیر کے دوران انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کرنے لگے یعنی مقرر کیا، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی وہ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے اور تمہارے ضمیر میں جو کچھ ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہ ایک آیت مکمل ہوئی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا
أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی پس لازم ہے کہ مومن لوگ بھروسہ کیا کریں۔ ان دو جماعتوں سے مراد انصار کے دو قبیلے ہیں، بنو سلمہ، بنو حارثہ، جو منافق عبداللہ بن ابی کی واپسی دیکھ کر دل شکستہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی واپس جائیں گے۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ دو قبیلے تھے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو بدر کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ سے مسلمانوں کی تعداد جو کم تھی اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ لگ بھگ 313، اور مالی حالات بھی، جسمانی طاقت بھی، وہ بھی کمزور تھے، کیونکہ ابھی نئی نئی ہجرت ہوئی تھی، اور رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑا گیا ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، کپڑے بھی بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے، اور یہ پہلا رمضان تھا جب اللہ نے روزے فرض کیے تھے، اور یہ غزوہ لڑا گیا۔ تو غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی یاد دلائی ہے کہ آج کیوں گھبرا رہے ہو؟ فتح اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اس نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی تھی۔ مقام بدر مدینہ سے تقریباً 20 میل جنوب اور مغرب کی طرف واقع ہے۔ غزوہ بدر کی تاریخ کیا ہے؟ لکھ لیجئے گا۔ یہ جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں جنگ احد میں شکست کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معرکہ بدر کے واقعات پر غور و فکر کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ بدر میں بھی اللہ نے مدد کی تھی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جنگ میں اگر مدد حاصل ہوتی ہے وہ اسباب سے نہیں ہوتی، بے شک اسباب ذریعہ ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سب سے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک مضمون سورہ انفال آیت نمبر 41 میں آیا ہے، یہ آیت آپ نے لکھنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا تھا۔ یہ یوم الفرقان کون سا دن ہے جی؟ غزوہ بدر کا دن ہے، اس کو کہتے ہیں یوم الفرقان، جس دن ان کا مقابلہ ہوا تھا، ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ لہٰذا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تعداد اور سامان کی قلت کے باوجود غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی، اللہ کی نصرت بھی آئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ چلیے ہم تو غزوہ نہیں لڑے، اپنی اپنی زندگی میں ہر کوئی کہیں نہ کہیں آزمائش سے گزرتا ہے۔
جو کافر ہے وہ صرف اسباب پہ ہی بھروسہ کرتا ہے، مومن اسباب ضرور اختیار کرتا ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے ثم اتبع سببا، اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ بات، یہ تاریخ اس لیے دہرائی جا رہی ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 25 سے 27 تک آپ نے آیات لکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یہاں سے لے کر وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم تک آپ نے یہ آیات لکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ جنگ حنین کے دن جب کہ اپنی جماعت کی جو کثرت تھی تم دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب اللہ چاہے وہ کثرت بھی کام نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ آیات آپ نے لکھنی ہے۔ تو بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، یہ اپنے کنویں کے نام سے معروف ہے، اس لیے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، کیوں؟ لعلکم تشکرون، اور اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، یعنی خاص نشان ہوں گے ان پہ، خاص اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا۔ اس کا تعلق یا تو جنگ بدر سے ہے یا پھر جنگ احد سے۔ امام طبری نے پہلی بات کو ترجیح دی ہے کہ اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، یعنی جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں تسلی دی۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، اور بدر میں فرشتوں کے نزول کی کیفیت کے لیے آپ سورہ انفال آیت نمبر 9 لکھیں گے یہاں، ٹھیک ہے؟ بدر کے دن فرشتوں کی تعداد سورہ انفال میں 1000 ذکر ہوئی ہے، یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی بشارت ہوئی۔ یہ آپس میں کوئی اعتراض یا تعارض نہیں ہے، بندہ سوچے کہ اچھا یہاں پہ 3000 کا نام لیا گیا، وہاں پہ 1000 ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب ہے۔ اچھا، بعض کے نزدیک یہ دو آراء ہیں، دونوں آپ نے ٹیبل کی صورت میں لکھ لینی ہے۔ پہلی میں نے ذکر کی کہ اس آیت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے بتا دی۔ بعض کے نزدیک اس آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور انہوں نے کہا ہے چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا، ورنہ فرشتے اگر نازل ہوتے تو مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ دو اختلاف ہیں، دو اقوال ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی ہے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے؟ اور یہ تعداد آپ نے یاد رکھ لی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا سورہ انفال آیت نمبر 9 میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ فرمایا تسلی رکھو، بے شک 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایسے فرشتے مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، قطار در قطار آئیں گے، اور یہاں کہا 3000 یا پھر اس سے زیادہ تعداد بھی ہوگی۔ پتہ چلا فرشتوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل غزوہ بدر میں دعا کی تو سر اٹھایا اور فرمایا کہ میں جبرائیل امین کو دیکھ رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں اور ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے، یعنی مٹی اڑ رہی ہے اور ان کے جوڑوں پر لگ رہی ہے، یعنی فرشتوں کا پورا لشکر آ رہا ہے مدد کے لیے۔ لہٰذا جب جنگ ہوئی تو ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص تلوار اٹھاتا اور کافر کا سر خود ہی قلم ہو جاتا، یعنی فرشتے اس کا سر اڑا دیتے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور حاصل ہوتی۔ 2 چیزیں چاہیے، صبر ہے اور تقوی ہے۔ اچھا، صبر کیا ہے؟ اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک، نیکیوں پر جمے رہنا۔ دوسرا، گناہوں سے بچنا اور اس پر جمے رہنا۔ تیسرا، پریشانیاں آ رہی ہیں اب ثابت قدمی اختیار کرنا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، وہ اللہ جو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو نازل فرمایا ہے اور ان کے نازل ہونے کے بارے میں بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ورنہ حقیقی طور پر مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ فرشتے آئیں گے یہ ایک تسلی ہے، ایسے ہی ہے نا، مدد تو اللہ نے کرنی ہے۔ اگر وہ چاہے تمہارے جنگ کرنے کے بغیر ہی دشمنوں سے بدلہ لے سکتا ہے، جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 4 سے 6 میں یہ مضمون آتا ہے، جہاد کا حکم دینے کے بعد فرمایا ذالک وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا کافروں سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہارا ٹیسٹ کرے، تم لڑو گے وہ دیکھے گا کون مارتا ہے کون مارا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، وہی ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، ان کے حالات درست کرتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرتا ہے، ایسی جنت عرفہا لہا جس سے ان کو شناسا کر کے رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے ہم کتنے ثابت قدم ہیں۔ ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ غالب ہے۔ غالب کیسے ہے؟ چاہے بغیر جنگ کے کافر ختم ہو جائے، اور حکمت والا کیسے ہے کہ اس کی حکمت ہے، اس نے ٹیسٹ کرنا ہے،
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کرے، مقصد یہ بھی ہے، لہٰذا وہ ناکام واپس لوٹ کر جائیں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو وہ ہلاک کرے، تاکہ وہ مغلوب ہوں، رسوا ہوں، کس کے ہاتھوں سے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں ایک ایسا جملہ بیان فرما دیا جس سے حقیقت ظاہر ہو جائے کہ دنیا اور آخرت میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظالم ہے۔ یہ آیت، یہ جملہ کیوں لایا اللہ نے؟ معلوم ہو جائے کہ اختیار سارے اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ بندے کو کچھ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھ میں عقل ہے شاید میں جیت جاؤں، نہیں، ہر قسم کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ توحید کی ایک قسم بھی ہے۔ لہذا ایک بات سمجھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے اور تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن تمام تر تصرف اور اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورہ الرعد آیت نمبر 40 میں آتا ہے، یہ آیت آپ نے لکھنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام ہے حساب لینا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے نا، ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں آتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کہہ سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے، ایک دائی کا کام بھی کیا ہے؟ پہنچانا، کروانا نہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، پہنچا دیا، اب دعا کیجیے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پر جو لائی ہے، اس سے عقائد کی درستگی ہوتی ہے کہ آپ کے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہتا ہے شکست دیتا ہے، وہ چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے بئر معونہ، اس پر جن قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا، یعنی بعض قبائل آئے اور کہا ہم مسلمان ہو گئے، منافق تھے، ویسے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ ہمارے ساتھ صحابہ کرام کو بھیجیے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں دعوت کا کام کریں۔ جب لے گئے، جا کے نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ ان کے خلاف اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش تھے، ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر دعائے قنوت کی تھی، یعنی بد دعا کی تھی۔ اب دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، کیا بھیجتے؟ 70 صحابہ کرام جو قرۂ کرام تھے اور حفاظ تھے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ بخاری کے اندر مشہور ہے، جس میں 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اختیار سارے اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہما کیوں آتا ہے بھلا؟
بیٹا بھی صحابی ہے اور باپ بھی صحابی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہیں جس کو آپ قنوت نازلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء۔ اب یہ بات آپ کو سمجھانے لگی ہوں، جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، 1 مہینہ تک بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، ہدایت تو ہم نے دینی ہے، یہ بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل قنوت نازلہ نہیں کی۔ ایک اور بات ہے، ایک ہے قنوت وتر، ایک ہے قنوت نازلہ۔ وتروں کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ رکوع سے پہلے کرتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھے اور قنوت وتر پڑھیے، ٹھیک ہے۔ جب قنوت نازلہ کرتے ہیں تو رکوع کے بعد کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام لے کر آپ نے لعنت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، اور اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو یقین مانیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کو مسلمان کرتے، ایسے ہی ہے نا، یا پھر مسلمان شہید نہ ہوتے۔ ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے قنوت نازلہ جائز ہے، لیکن کسی کا نام لے کر جائز نہیں کہ فلاں پر لعنت ہو۔ آپ اوورآل بات کرتے ہیں، اے اللہ جو دین سے روکتے ہیں کفار ہیں، لڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ان کی صفوں کو بکھیر دے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن نام نہیں لیں گے۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بخش دے۔ عام کفار پر لعنت کرنا درست ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، لہذا کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے عام طور پہ غصہ آئے تو بچوں پر لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا جس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اگر لعنت کرتا ہے جس پر لعنت کی وہ مستحق نہیں ہے، لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور واپس پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے جس نے بھیجی تھی، لہذا اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اختیار سارے کس کے پاس ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کتنا بڑا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں شرک نہیں کیا، کچھ اور گناہ ہو گئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لہٰذا یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے لیے؟ جو توبہ ہی نہ کرے، اس کے لیے جس سے گناہ ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے، اس کے لیے۔ عام طور پہ اس آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اس کو لوگ عام استعمال کرتے ہیں، بات بات پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اسلوب اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہے جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ ہاں یہ ضرور ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.